ایئر مارشل صاحب، اس وقت پروگرام میں ہم 3 جنریشنز بیٹھی ہیں. افتخار صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، وہ اس وقت ایک بہت زبردست عمر گزار کے اور 80 سال سے زائد زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہیں. آپ پھر ان کے بعد آتے ہیں، اور میں اور رحمان پھر ہم 3rd جنریشن ہو گئے. تو آپ اگلی جنریشن کو، اب یعنی ہماری جنریشن جو ہے اس کو پاکستان منتقل ہو رہا ہے، کتنا اطمینان ہے آپ کو کہ آپ ٹھیک ہاتھوں میں پاکستان آگے بھیج رہے ہیں؟ یا آپ کی جنریشن بہتر تھی، یا یہ جنریشن جو ہماری ہے یہ زیادہ بہتر؟ نہیں، میں آنیسٹلی جو افتخار صاحب کی جنریشن ہے، وہ لوگ جو ہے یقین والے لوگ تھے، وہ پرعزم لوگ تھے، اور وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں اس میں انہوں نے ایکسیل کیا، اور وہ پاکستان کی مقصدیت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے. ہماری جو جنریشن ہے، ہم لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اصل بگاڑ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. جب ہم لوگ مختلف قسم کے تجربات کرنے شروع ہوئے پاکستان میں، بساد احترام افتخار صاحب نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، وہ اپنی تمام تر جو ان کی اچیومنٹس ہیں، جس کا ہمیں ان کے ضرور کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی یہاں پہ وہ تجربات ہی کیے. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے سوشلزم سے شروع کیا، اور پھر مساوات محمدی کی طرف آگئے، اور پھر مولوی حضرات کے پریشر پہ آخر پہ انہوں نے جو ہے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اور پھر ایک اسلامی تشخص اختیار کرنے کی ناکام کوشش کی، اور الٹیمیٹلی وہ پیپلز پارٹی جس کی بنیاد جو ہے وہ کامریڈز نے اور سوشلسٹ خیالات رکھنے والے لوگوں نے رکھی تھی، اس کے اوپر تمام جو ہے فیوڈلز کا قبضہ ہو گیا. تو اسی طرح ہم لوگ جو تھے جی، ہم جس ماحول میں بڑے ہوئے، ہمیں آزاد سوچنے کا یا آزاد بولنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں تھا. ہم لوگ گریز میں جو ہے نا وہ بڑے ہوئے. ہم کبھی بھی سیاہ اور سفید کی جو 2 آئیڈینٹیز ہیں، ہم نے ان میں سے کسی ایک کو آپٹ نہیں کیا. ہماری نسل کے لیے بولنا ایک بد تہذیبی سمجھا جاتا تھا. ہم لوگ جو ہیں خاموش رہنے میں مصلحتوں میں زندگی گزاری ہے. لیکن جو آپ کی جنریشن ہے، اور جو میں آج کے بچوں میں جو چیز دیکھ رہا ہوں جی، وہ سچ بولتے ہیں. اچھا جی دیکھیے، آج کے بچے جو ہیں وہ اگر مسجد میں جاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ اپنی کنوکشن سے پڑھتے ہیں. وہ ماں باپ کے دباؤ میں یا ماں باپ کے ڈنڈے کے ڈر سے مسجد نہیں جاتے. ہمارے زمانے میں جب ہم بچے تھے تو ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا تھا کہ جاؤ جا کے سپارہ پڑھو، اور ہم طوطوں کی طرح وہی جو ہے نا جو ہمیں مولوی پڑھاتے تھے، جس کے معنی ہمیں آج تک سمجھ نہ آئے، ہم وہی جو ہے نا پڑھتے رہے. یا وہ بوڑھے لوگ ہوتے تھے اگلی صفوں میں، جن کو ان کی جو ہے نا بہویں گھر سے نکال دیتی تھی کہ بابا جی جائیں، کچھ سارا دن ہمارا سر کھائے رہتے ہیں، تھوڑی دیر ذرا نہ جا کے اللہ اللہ کریں. لیکن آج جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو میرے دائیں بائیں جو ہے نا سوٹڈ بوٹڈ ایم بی ایز، انجینئرز، ڈاکٹرز، وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے جو اسلام کو پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی اپنا تشخص بنا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر ہم آج کل کے بچے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا انہوں نے سیکھا ہے جی. وہ ان کے اندر منافقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جنریشن تھی، اس وقت کا ماحول جو تھا نا، وہ تہذیب کے نام پہ ہم لوگ منافقت کو پروان چڑھاتے رہے. تو میں تو پاکستان کے مستقبل سے بڑا جو ہے پازیٹیو ہوں.